استغفار استغفار کے بارے میں مختصر طور پر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے 5 سبق پڑھے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے، اور اس سبق میں ہم استغفار سے متعلق جو جملے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے ان کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، میں اللہ تعالی سے مغفرت مانگتا ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، یعنی رجوع کرتا ہوں۔ تو توبہ کرنا اور استغفار طلب کرنا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ تو عام جملہ ہے، اور اس میں اگر اس طریقے پہ پڑھ لیا جائے جیسا کہ مستدرک حاکم کی اس حدیث مبارک میں ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک جملہ یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح کا دوسرا جملہ ترمذی کی سنن والی حدیث میں آیا ہے، اور وہاں پر بھی استغفار کا ذکر ہے، لیکن وہاں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ جملہ ہے جی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور ایک وہ دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مستقل درس ہو چکا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری والی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سچے دل سے اس دعا کو دن کے شروع میں صبح پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو یہ جنتی ہے، اور اگر شام کو پڑھ لے اور رات میں کسی وقت انتقال ہو گیا تو یہ جنتی ہے۔ یہ ہے دعائے سید الاستغفار۔ اس دعا میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو عرضی ہے، اس عرضی میں اللہ تعالی کی ربوبیت کا بیان ہے، اور اللہ تعالی کی صفت الوہیت کا بیان ہے، اور بندے کا اللہ تعالی سے کیے گئے وعدے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالی کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالی کی نعمتوں کا اعتراف ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اور دعا بھی ہے۔ اس مبارک جملے اور ان مبارک جملوں میں دعا والی عبادت بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جا رہی ہے۔ گویا کہ اس دعا میں اور اس دعائیہ جملے میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ یہ مشہور ترین دعا ہے،
صحابہ اور سلف صالحین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس دعا کو نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ استغفار والی دعاؤں میں ایک جملہ ہم نے پڑھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد جو نمبر درج کیے گئے ہیں، پہلا نمبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اس دعا کے بارے میں امام مستدرک کی حاکم میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا بڑا گناہ کسی سے ہو جائے کہ اگر وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آ جائے تو وہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ تمام گناہوں کی معافی کے لیے یہ جملہ نہایت ہی مبارک جملہ ہے۔ درمیان میں دیکھیے تیسرا جو نمبر دیا گیا ہے اس میں وہ دعا ہے جو امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کے بارے میں یہ بات بھی منقول ہے کہ یہ جو دعا ہے اور یہ جو استغفار والے جملے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اس دعا کو التحیات کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے درود ابراہیمی کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ استغفار سے متعلق جو کچھ ہم نے اپنے دروس میں اور اسباق میں پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا، اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا، ایسا استغفار پڑھنا جس میں زبان سے جو جملے ادا ہوں دل ان کی تصدیق کرے، گویا کہ ہمارے اعضائے بدن، ہماری آنکھیں اللہ کی نافرمانی سے بچتی رہیں، یہ ہے توبہ اور استغفار۔ ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہے، یہ ہے توبہ اور استغفار۔ ہمارے ہاتھ پیر برائی اور نافرمانی سے دور رہیں، یہ ہے توبہ اور استغفار۔ بلکہ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے اعضائے بدن، ہماری زندگی پوری کی پوری قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، ہماری ہر ایک کوشش، ہماری کاوش، سب کچھ پوری کی پوری جد و جہد، پوری کی پوری محنتیں، پوری کی پوری باتیں، ہر ایک چیز، ہر ایک کام ہمارا صرف اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق تک خیر اور بھلائی کی بات پہنچ جائے، اور میری ذات سے، میرے ہاتھ پیر سے، میری زبان سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ توبہ اور استغفار کا یہ خلاصہ ہے۔ یہ نہ ہو جیسے ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے، ہماری نمازیں، ہمارا درود شریف، ہمارا حج عمرہ، ہماری زکوٰۃ صدقات، ہماری دعائیں، ہماری تلاوت، ہمارا قرآن سیکھنا سکھانا، درس اور تدریس اور مجلسوں میں جانا، توبہ اور استغفار پڑھنا، یہ صرف رٹے لگانے والی بات ہو، صرف رٹے لگانے والی بات ہو اور ایک عام
عادت بنا لیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ عبادت ایسی کی جائے، وہ عبادت زبان والی ہو، وہ عبادت مال والی ہو، وہ عبادت اعضائے بدن والی ہو، وہ عبادت دل و دماغ کی سوچ اور فکر اور ارادہ اور نیت کرنے والی ہو، جس میں سب سے پہلے رضائے الہی مقصود ہو۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اتباع سنت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کی خدمت اور ضرورت پوری کر کے اس کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق کی دعائیں لینا، خیر اور بھلائی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے توبہ اور استغفار کا خلاصہ۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ